اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، اس دنیا میں بسنے والا ہر ذی شعور انسان کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے۔ کوئی تاجر ہے، کوئی آجر ہے، کوئی اجیر ہے، کوئی کارخانہ دار ہے تو کوئی مزدور ہے، کوئی ملازم ہے تو کوئی دکاندار ہے، کوئی انجینئر ہے تو کوئی انسان ہے۔ غرض یہ کہ ہر انسان اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے رزق کی تلاش میں مصروف ہے۔ یقیناً رزق حلال کی تلاش ایک عبادت ہے، مگر دور حاضر میں اس کی طلب کچھ اس قدر پڑ چکی ہے کہ رزق کھانے کے لیے نہیں بلکہ جمع کرنے کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ سوائے اہل اللہ حضرات کے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی ایک ایسا نادر نسخہ اس کے ہاتھ لگ جائے، کوئی ایک ایسا فارمولہ اس کے ہاتھ لگ جائے کہ جس کو استعمال کرنے سے وہ راتوں رات دنیا کے خزانوں کا مالک بن جائے، دنیا کا دولت مند امیر ترین انسان بن جائے۔ سوائے اہل اللہ حضرات کے ہر شخص کا آج یہی معاملہ ہے۔ حاضرین کرام، اس دنیا ناپائیدار کو پانے کے حصول کے لیے بعض حضرات تو ایسے ہیں کہ وہ غلط کاموں کی طرف بھی متوجہ ہو جاتے ہیں، برے کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، چاہے جھوٹ کا معاملہ ہو، قتل و غارت گیری کا معاملہ ہو، دھوکہ اور فریب کا معاملہ ہو، رشوت اور سود خوری کا معاملہ ہو، ہر طرح کے کام انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بس ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ راتوں رات دنیا کے خزانوں کے مالک بن جائیں، ان کے پاس دنیا کی ساری دولت آ جائے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید میں فرما دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اور زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی ایسا نہیں ہے
جس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے کرم پر نہ ہو۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے، بھلائی کا رزق عطا کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے چاہے رزق میں وسعت عطا فرما دے اور جس کے چاہے رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ کر دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم کا معاملہ ہے، اس کی جود و عطا کا معاملہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اس کے رزق میں کمی کر دیتا ہے۔ لیکن حاضرین کرام یاد رکھیں کہ رزق ہمیشہ اپنے کھانے والے کو تلاش کرتا ہے۔ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فضل ہے جس کے تعلق سے قرآن مجید میں فرما دیا کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کو تلاش کرنا چاہیے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کو حاصل کرنے میں اس قدر غرق نہیں ہونا چاہیے، اس قدر ڈوبنا نہیں چاہیے کہ اپنے خالق و رزاق ہی کو بھول جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو چھوڑ دیں، اس کی محبت اور وفاداری کو چھوڑ دیں۔ رزق کا عطا کرنے والا یاد رکھیں رب العالمین ہے، وہ اگر جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے۔ ارے اس کی شان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ پتھر کے اندر جو کیڑے موجود ہوتے ہیں ان کو بھی رب العالمین رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو جب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی ایسا نہیں کہ جس کے رزق کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ نہیں لیا ہو، جس کے رزق کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ نہیں فرما دیا ہو، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رزق کے مطابق فیصلہ فرما دیا ہے، ہمیں رزق دینے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار، اس کے اطاعت گزار بننے کی کوشش کریں، اس کے وفادار بننے کی کوشش کریں، اس سے محبت کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ فَمَا كَانَ يَرْجُو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کیا کرے، اچھے کام کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کیا کریں۔ حاضرین کرام، حکایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمت و رضوان سے کسی نے پوچھا کہ اے رابعہ، تم جو اتنی عبادتیں کرتی ہو، اپنے آپ کو اتنا جو مشقت میں ڈالتی ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا تم یہ عبادتیں جنت حاصل کرنے کے لیے کرتی ہو؟ کیا تم یہ عبادتیں دوزخ کے ڈر سے کرتی ہو؟ تو حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں یہ تمام عبادتیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتی ہوں، نہ مجھے جنت کی تمنا ہے نہ مجھے دوزخ کا ڈر ہے، میں چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنا دیدار عطا فرما دے، میں اس کو راضی کرنے کے لیے ہر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوا تو ہاتف غیبی سے ندا آتی ہے کہ اے بایزید، تم نے عبادت کرنے میں بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، کیا تمہیں عرش چاہیے؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ مولا، عرش تو روحانیوں کی جگہ ہے، میں روحانی نہیں ہوں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تمہیں کرسی چاہیے؟ تو عرض کی کہ مولا، کرسی تو کروبیاں کی جگہ ہے، میں کروبیاں نہیں ہوں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تمہیں آسمان چاہیے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ مولا، آسمان تو فرشتوں کی رہنے کی جگہ ہے، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اب تمہیں جنت چاہیے؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، جنت تو تیرے مومن بندوں کا ٹھکانہ ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے بایزید، کیا تجھے دوزخ چاہیے؟
چاہیے؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ مولا دوزخ تو منکروں کا ٹھکانہ ہے اور میں منکر نہیں ہوں، انکار کرنے والا نہیں ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے چاہتا ہے، میرا دیدار کرنا چاہتا ہے، میرے دیدار سے مشرف ہونا چاہتا ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ ہاں مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے دیدار سے مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تجھے میرا دیدار نصیب نہ ہو تو تو کیا کرے گا؟ جب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلمات سنے تو ایک سرد آہری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو چکا دیا اور آپ کی روح قفس سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ تو حاضرین اکرام اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ دنیا کا کوئی عمل ہو چاہے کوئی اچھا کام ہو، اس کی نیت ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی ہونی چاہیے، چاہے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر رہا ہو۔ اس لیے ایک مومن کا کھانا پینا، اس کا سونا جاگنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں یہی ارشاد ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ مولا بے شک میری نمازیں، میری تمام قربانیاں، میرا جینا مرنا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ مولا میں اپنا ہر کام تیرے حوالے کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ تو حاضرین کرام اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی دنیا کا کام بھی کرتا ہے، کوئی دنیاوی عمل بھی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کے خادم موجود تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ دریا کے اس پار جمنا جو دہلی کے کنارے پر موجود ہے، آپ نے کہا کہ جمنا کے اس پار ایک اللہ کے نیک بندے موجود ہے، ایک درویش باصفا موجود ہے، آپ ان کے پاس یہ کھیر کا کٹورا لے جائیں اور ان کی خدمت میں پیش کر دیں۔ چنانچہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے عرض کیا کہ حضرت جمنا بڑی زوروں پر ہے، اس کی طغیانی بڑی زوروں پر چل رہی ہے، اور اگر کوئی ملا مجھے کشتی میں لے جانے کے لیے تیار نہ ہو تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ملا تمہیں کشتی پر لے جانے کے لیے تیار نہ ہو تو تم دریا کے کنارے پر کھڑے ہو جانا اور اس دریا سے کہنا کہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں کہ جس نے کبھی شادی نہیں کی ہے۔ اور آپ کا خادم جب یہ الفاظ سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ حضرت الحمدللہ شادی شدہ ہے، صاحب اولاد ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے شادی نہیں کی۔ الغرض حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ جمنا کے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں، اور جب آپ نے دیکھا کہ کوئی ملا آپ کو کشتی میں سوار کر کر دریا کے اس پار لے جانے کے لیے تیار نہ ہوا تو آپ دریا کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اے دریا، میں اس شخص کے پاس سے آیا ہوں، اس اللہ والے کی بارگاہ سے آیا ہوں کہ جس نے کبھی شادی نہیں کی، تو میرے لیے راستہ ہموار کر دے۔ تو یہ کہنا ہی تھا کہ دریا نے اسے راستہ ہموار کر دیا اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ دریا کو پار کر گیا۔ اور حاضرین کرام، جب اس اللہ والے کی بارگاہ میں وہ خاتم پہنچتے ہیں اور انہیں کھیر کا کٹورا ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو اس درویش باصفا نے وہ کھیر کے کٹورے کو، تحفے کو قبول فرما لیا، اور اس کے بعد جب وہ خادم واپس جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ حضرت میری واپسی کا بھی آپ کچھ انتظام فرما دیجئے، کیونکہ دریا کی موجیں بڑی زور و شور کے ساتھ چل رہی ہے اور واپس جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ تم جاؤ اور اس دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر کہو کہ میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں کہ جس نے کبھی کچھ نہیں کھایا ہے۔ تو یہ خادم اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ حضرت تو میرے سامنے آپ نے خود کھیر کو نوش فرمایا ہے،
ساری کھیر آپ نے نوش فرما لی ہے، اور پھر یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی کچھ نہیں کہا، کبھی کچھ نہیں کھایا۔ چنانچہ الغرض حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ دریا کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور دریا کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے دریا، میں اس مرد حق کی بارگاہ سے آ رہا ہوں کہ جس نے کبھی کچھ نہیں کھایا، تو میرے لیے راستہ ہموار کر دے۔ تو حاضرین کرام، اس شخص کا یہ کہنا ہی تھا کہ دریا نے راستہ ہموار کر دیا، اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ اسے پار کرتے ہوئے اپنے شیخ کامل حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ آخر اس میں راز کیا ہے، ان دونوں بزرگوں نے اس طریقے کے الفاظ کیوں استعمال فرمائے ہیں۔ اسی کے وجہ سے وہ بڑا حیران تھا اور اس راز کو معلوم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ آخر کار ایک دن اسے موقع مل جاتا ہے تو اس نے اپنے شیخ کامل حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت اس چیز میں راز کیا چھپا ہوا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم دریا کے پاس جا کر کہو کہ میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں کہ جس نے کبھی شادی نہیں کی ہے، اور آپ تو الحمدللہ صاحب اولاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے آپ کو سرفراز فرمایا ہے، اس میں راز کیا چھپا ہوا ہے۔ اور وہ بزرگ نے میرے سامنے کھیر نوش فرمائی تھی، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کبھی کچھ نہیں کھایا، ان دونوں باتوں میں کیا راز چھپا ہوا ہے؟ تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اس میں وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ میں نے کبھی اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے شادی نہیں کی، بلکہ میں نے شادی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے لیے کی ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی تکمیل کے لیے کی ہے، حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے میں نے شادی کی ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میں نے کبھی شادی نہیں کی ہے۔ اور اس بزرگ نے جو الفاظ کہے ہیں کہ میں نے کبھی کچھ نہیں کھایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے نفس کو تسکین پہنچانے کے لیے، اپنے نفس کو آرام پہنچانے کے لیے کبھی کوئی عمل نہیں کیا، کبھی کوئی چیز نہیں کھائی۔ اگر کسی چیز کو انہوں نے نوش فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر انہوں نے اسے نوش فرمایا ہے۔ تو حاضرین کرام، اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے، ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر بندے کا کوئی بھی عمل ہو، چاہے دنیا کی خاطر کوئی بھی عمل کیا گیا ہو، اگر وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کے حصول کے لیے ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار عظمتوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں، اس کے ہر عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے دیدار سے مشرف فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا عمل، اگر ہمارا کھانا پینا اگر اپنی ذات کے لیے ہوگا، اپنے نفس کی تکمیل کے لیے ہوگا، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہوگا، تو یاد رکھیں کہ ہمارا یہ کھانا ذلت سے بھرا ہوا ہوگا۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک لقمہ بھی اٹھایا ہوگا تو وہ ایک لقمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا ثبوت پیش کرے گا، اس کی محبت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ثبوت پیش کرے گا۔ تو حاضرین، ہمیں چاہیے کہ ہمارا چاہے دنیا کا کوئی بھی عمل ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی لقاء کو حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اس کی معرفت حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ قریب ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں ارشاد فرما دیجئے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں۔ اور ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تو ان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا
ارشاد ہو رہا ہے کہ وفی انفسکم، میں تو تمہاری اپنے نفسوں میں، جانوں میں موجود ہوں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو حاضرین کرام، ان تمام آیات بینات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم گنہگاروں سے بہت زیادہ قریب ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور 25ویں پارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم یتبین لہم الحق، کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم انقریب تمہیں دکھلائیں گے اپنی نشانیاں، ساری کائنات میں دکھائیں گے، خود تمہاری اپنے ذات میں بھی ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں گے، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ بے شک وہ حق ہے، وہی تمہارا رب العالمین ہے۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب ہم سے جب اتنا قریب ہے تو ہمارا بھی یہ عمل ہونا چاہیے، ہمارا بھی یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اس کی لقاء حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا معاملہ بالکل اس طرح ہے جس طرح حضرت مولانا روم ایک حکایت میں فرماتے ہیں کہ ایک جوہری کے ساتھ ایک چور ہم سفر ہو گیا، اس کے ساتھ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، اور چور نے دیکھا کہ ایک جوہری کے پاس ایک قیمتی ہیرا موجود ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ جب رات میں یہ جوہری سو جائے گا تو میں اس کے سامان میں سے وہ ہیرا نکال لوں گا، اور ادھر یہ جوہری چور کی نیت سے واقف ہو گیا، چنانچہ رات میں سونے سے پہلے جوہری نے وہ ہیرا چور کے سامان میں رکھ دیا اور بے فکر ہو کر وہ رات میں سو گیا، اور ادھر چور رات بھر اس کے سامان میں ہیرا تلاش کرتا چلا جا رہا تھا۔ ساری رات گزر گئی لیکن اسے ہیرا دستیاب نہیں ہوا، اور جب دوسرا دن آتا ہے تو پھر جوہری کے ہاتھ میں وہ ہیرا اسے نظر آتا ہے۔ دوسری رات آتی ہے تو پھر جوہری کا وہی عمل ہے کہ چور کے سامان میں ہیرا رکھ دیتا ہے اور رات میں بے فکر ہو کر سو جاتا ہے، اور دوسری رات بھی چور اس کے سامان میں، جوہری کے سامان میں ہیرا تلاش کرتا رہتا ہے لیکن اسے ہیرا نہیں ملتا۔ آخر 3 راتیں متواتر اسے ہیرا تلاش کرتے ہوئے گزر گئی لیکن وہ ہیرے کو پا نہ سکا۔ آخر کار اس نے ایک دن جوہری کے سامنے کہا کہ میں 3 راتوں سے ہیرا تلاش کر رہا ہوں لیکن تمہارا جو ہیرا ہے تمہارے سامان میں مجھے نہیں ملتا۔ دن میں وہ ہیرا تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور رات میں نہ جانے تم نے اسے ایسے کون سے مقام پر رکھ دیا ہے کہ مجھے وہ ہیرا دستیاب ہی نہیں ہوتا۔ تو جوہری نے کہا کہ تم ساری رات 3 راتیں تم نے جو اپنی محنت کرتے ہوئے گزاری ہے، میرے سامان میں تم نے ہیرا تلاش کیا کہ کاش ایک مرتبہ ہی صحیح اگر تم اپنے سامان میں اس ہیرے کو تلاش کر لیتے تو تمہیں وہ ہیرا مل جاتا۔ تو حاضرین اکرام، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ہم سے بہت زیادہ قریب ہے لیکن ہمارے آنکھوں پر گناہوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں، غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تو ہم سے بہت زیادہ قریب ہے لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی لقاء کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، اس کے قریب نہیں ہو پا رہے ہیں کہ کاش کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کر لیں گے تو سارے جو حجابات پڑے ہوئے ہیں، ہمارے آنکھوں پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ سارے پردے اٹھ جائیں گے اور پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ تو حاضرین کرام، ہمارا بھی معاملہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح چور کا معاملہ تھا کہ وہ دوسرے کے سامان میں اس کے ہیرے کو تلاش کر رہا تھا۔ اگر وہ اپنے سامان میں اس کے ہیرے کو تلاش کر لیتا تو وہ اسے پا لیتا۔ اسی طرح آج ہمارا معاملہ بھی یہ ہے کہ ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دوسروں کے ساتھ اپنی ضروریات کا واویلا کر رہے ہیں، دوسروں کے سامنے اپنی ضروریات کو مانگ رہے ہیں۔ کاش اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے، 5 مرتبہ اس کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکانے والے ہو جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں اپنی معرفت بھی عطا فرمائے گا اور ہماری ساری ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے
اسے پورا فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی عمل کریں، چاہے وہ دنیاوی عمل ہو، چاہے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کا معاملہ ہو، ہر عمل کے ساتھ ہماری نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی ساری زندگی اس کی اطاعت کرنے والا، اس کی وفاداری کرنے والا، اس کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ